السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش رکھا ہوگا اور اللہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح خوش رکھے۔ انسان کی زندگی صحیح اور سالم، اچھی اور بہتر، شاندار اور خوبصورت گزرنے کے لیے یہ بات اشد ضروری ہے، بے انتہا ضروری ہے کہ وہ خاندانی اعتبار سے مطمئن ہو۔ خاندانی اعتبار سے مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فیملی سسٹم جو بنایا گیا ہے، یہ جو ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہا ہے، وہ ایز اٹ از اسی طرح چلتا رہے۔ اگر خاندانی نظام اور فیملی سسٹم کے اندر کوئی بھی بگاڑ، کوئی بھی تبدیلی آتی ہے اور وہ اگر ہلتا ہے اور وہ اگر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ سماج اور یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی پوری کی پوری ڈیمیج ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اسلام نے فیملی کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات اور احادیث مبارکہ کی ایک بڑی تعداد، کثیر تعداد اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ فیملی اور خاندان کا بچنا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ اس کے مقابلے میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو اس کا لازمی اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، گھریلو ڈھانچے کو توڑ دینا چاہتا ہے۔ اسی لیے شیطان کسی بھی کام پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں جھگڑیں اور پھر یہ جھگڑے آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھ کر پھر گھروں کے ٹوٹنے تک کی بات اور گھروں کی تباہی اور بربادی تک کی بات آ جائے۔ یہ شیطان کے لیے سب سے خوشی کی بات ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے اور المیہ یہ ہے، اس وقت ساری دنیا کے اندر، خاص کر وہ دنیا جو مغرب کی دنیا کہلاتی ہے، ہمارے اعتبار سے ویسٹرن کنٹریز ہیں، وہاں پر خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہاں فیملی سسٹم ڈسٹروائے ہو چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ٹیکنالوجی کی معراج پر جی رہے ہیں اس وقت۔ انہوں نے پوری دنیا کے سامنے حیران کر دینے والے کارنامے کیے ہیں، زبردست ایجادات اور اعلیٰ درجے کی چیزیں پوری دنیا کے سامنے پیش کی ہیں، ان کو سہولتیں فراہم کی ہیں۔ یہ موبائل جس سے میں اور آپ آج روبرو ہیں، بات کر رہے ہیں، یہ ان کی محنتوں کی دین ہے۔ اور یہ 4G ہو یا 5G ہو یا 3G ہو، یہ سب ان کی محنتوں کا وہ ایک رزلٹ ہے جس سے میں اور آپ کیا بلکہ ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسپیس میں جانا ہو یا کسی گرہ پر جا کر اپنے جھنڈوں کا گاڑ دینا ہو یا ایک اعتبار سے چاند کا فتح کر لینا ہو، یہ سب ان کے کارنامے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنی گھریلو زندگیوں میں فیملی سسٹم کے اندر ناکام ہو چکے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اور وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ کیا تم بندھ کر زندگی گزار رہے ہو، کیا ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت ہمیشہ زندگی کیسے گزارے، یہ ان کو سمجھایا گیا تھا۔ اور ان کو آوارگی کا سبق دیا گیا تھا، بے حیائی کا سبق دیا گیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے گھر کے سرمایے کو گویا کہ برباد کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں ناجائز تعلقات عام ہوئے، زناکاری اور بدکاری عام ہوئی، قحبہ گری گویا کہ ان کے یہاں کا ایک پیشہ بن گیا۔ عورتوں کا اپنے جسموں کو بیچنا ان کے ہنر اور فن سمجھا جانے لگا، اور اس کو انہوں نے یہ کہہ کر جواز دیا، ہر ایک آدمی کی مرضی ہے، ہر ایک عورت کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن اس کے سماج پر کیا اثرات پڑے، ہم آج کی اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اس بے حیائی کے نتیجے میں جو سب سے بڑا نقصان ہوا، نقصانات تو بہت ہیں لیکن جو سب سے بڑا نقصان ان کو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ زناکاری کے نتیجے میں ناجائز اولادوں کی کثرت ہوئی۔ وہ بچے جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ بچے جن کی ماؤں کا پتہ نہیں ہے، ایسے بچے گویا کہ وہاں کے معاشرے میں پھیلتے چلے گئے۔ میں صرف اس وقت امریکہ کی بات کر رہا ہوں۔ ایک فلم ریلیز ہوئی تھی 2018 میں انسٹنٹ فیملی کے نام سے۔ انسٹنٹ فیملی کے نام سے یہ جو فلم ریلیز ہوئی تھی، یہ ایک حقیقی کہانی پر مبنی فلم تھی۔
اس کی یہ ٹرو اسٹوری تھی، ایک صحیح اور سچی کہانی تھی۔ اس میں ان یتیم بچوں کا تذکرہ تھا جن یتیم بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ناجائز اولادیں ہوتی ہیں جن کو دو بدکاری کرنے والے عیب سمجھتے ہوئے سڑکوں پر ڈال جاتے ہیں، عیب سمجھتے ہوئے کسی کوڑے کے ڈھیر پر ڈال جاتے ہیں، یا اپنے آپ پر بلیم نہ لگے اس وجہ سے یہ ان کو مرنے کے لیے کسی ندی اور نالے کے کنارے ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو وہاں کی جو تنظیمیں ہیں وہ اٹھاتی ہیں اور اپنے ساتھ لاتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر یتیم خانے کھلے ہوئے ہیں جن یتیم خانوں میں وہاں کے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اس طرح کے بچوں کو وہاں دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ پھر وہ بچے چونکہ ماں باپ کی تربیت سے محروم ہیں، اور ماں باپ ہی کسی بچے کی تربیت میں شاندار رول پلے کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ بچے برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت کم عمری میں سگریٹ کے شوقین ہو جاتے ہیں، بہت کم عمری میں نشہ ان کی عادت بن جاتی ہے، بہت کم عمری میں شراب پینا ان کا شوق بن جاتا ہے، بہت کم عمری میں زناکاری اور بدکاری ان کے مزاج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں پورا سماج اور معاشرہ وہاں کا ہل چکا ہے۔ اور میں بہت عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پورا مغرب، پورا ویسٹ امریکہ ہو کہ یورپ ہو، یہ سب سکون کی تلاش میں اسپریچولیٹی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے انگریز یہاں بھی ہمارے یہاں آتے ہیں اور وہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور سکون کی تلاش میں وہ کسی خانقاہ میں، کسی مٹھ میں، کسی مندر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ سکون ان کو ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن وہ سکون کی تلاش میں آ جاتے ہیں۔ صرف میں ایک آنکڑا بتا رہا ہوں آپ کو، کیلیفورنیا کا جو پورا علاقہ ہے اس کا ایک آنکڑا بتا رہا ہوں۔ وہاں کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ ہے۔ 3 کروڑ 90 لاکھ میں 1.5 کروڑ ایسے بچے ہیں، 1.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جو بچے اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ناجائز اولادیں ہیں، جو ولد الزنا ہیں، جو حرام کی اولادیں ہیں، جن کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے فیملی سسٹم کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا، ذمہ داری لینے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا۔ اس کے نتیجے میں ان کے خاندان تباہ ہو گئے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ لوگ پنپ رہے ہیں اور وہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو ذمہ داری لینا اپنے اوپر برا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پبلک کے ذریعے منتخب کیے جانے والے نمائندے وہ ایوانوں میں بیٹھ کر ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنا تو عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات، زناکاری اور بدکاری اور قحبہ گیری اور اپنی جنسی خواہش کو دوسرے ملکوں میں یا اپنے علاقوں میں دوسری جگہوں میں جا کر بجھانا یا اپنی جنسی خواہش کا نکالنا، یہ ان کے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ شاید یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ غالباً ان کے مذہب میں اس طرح کی تعلیمات ہو، ان کو اجازت ہو، راس لیلا منانے کی اجازت ان کو دی جا رہی ہو، شاید یہ اس بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا اثر معاشرے پر کیا پڑتا ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد ہوگا تو کوئی زانیہ عورت بھی ہوگی۔ اگر کوئی مرد کرنے والا، اگر کوئی ایسی عورت ہوگی جس کو زنا کی عادت پڑ جائے تو پھر کوئی زانی مرد بھی ہوگا، اور یہ مرد اور عورت کوئی بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی کا بھائی ہو، کسی کی بہن ہو سکتے ہیں، کسی کی باوج ہو، کسی کے دوست اور رشتہ دار ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اس کا امپیکٹ سوسائٹی پر کیا پڑے گا یہ سوچنا چاہیے۔ صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ میں آزاد ہوں اور میرا جسم اور میری مرضی، یہ نعرے تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اس سوسائٹی پر کیا پڑتا ہے یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پر میں آخری بات یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، خاندان کا نظام، اور اس کو بچانے کی اور اس کو بچائے رکھنے کی جو تدابیر بتائی ہیں، اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بچے اپنے باپ کے نام سے جانے جائیں، ان کی تربیت کرنے والے مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، ان کی ماں، ان کی باپ ان کی تربیت کریں، نگرانی کریں، اور ایک خوبصورت اور شاندار زندگی گزاریں۔ بچوں کو آوارہ نہ چھوڑا جائے۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کا چلن آج بھی نہیں ہے۔ نکاح کیا جاتا ہے، وہ 1 کر لے، وہ 2 کر لے، وہ 3 کر لے، وہ 4 کر لے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نکاح کے ساتھ تعلقات بنائے جاتے ہیں۔ جو لوگ غلط کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو غلط کرتے ہوئے غلط سمجھتے بھی ہیں، یہ بہت بڑا ایک فیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ایک چھوٹی سی میں نے اسٹوری بتائی، ایک فلم کی آپ کی ایک سامنے ایک کہانی بتائی ہے جو حقیقی ہے، اور دنیا کا بڑا ملک اور ترقی یافتہ ملک اور اس کا ایک صوبہ، اس کا ایک علاقہ جس طرح سے متاثر ہے اس بڑی بیماری سے، یہ ہم کو ایک بات کا سبق دے رہا ہے کہ ہم کو روحانیت کی طرف اور سچے اور حقیقی مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور وہ بلا شبہ بغیر کسی شک کے اسلام ہے۔
تو اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا جو میری ویڈیو کو سنیں، آپ کو یہ کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ساتھ میں یہ مجھے ضرور بتائیں کہ یہ جو بات میں نے بیان کی ہے کیا کسی دنیا کے کسی اور مذہب نے اس کا وہ سولوشن پیش کیا ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے؟ اسلام نے جس طرح سے گھیرا بندی اور خاندان اور چھوٹا خاندان اور بڑا خاندان ان کو باندھے رکھنے کے لیے جو اصول دیے ہیں، جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن وہ اصول دیے ہیں وہ کارآمد ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہماری یہ زندگی بچے گی اور ہمارا معاشرہ اور سماج بچے گا، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ۔ اور وہ جو اس طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس میں آزادی کی دعوت دی جا رہی ہے، بظاہر اچھی لگتی ہیں لیکن وہ ہمارے لیے تباہ کن ہی ہیں۔ اللہ کرے بات ہم کو سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔